الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک میں 26ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ محمد ہے۔ اس سورت مبارکہ میں ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور سورہ محمد کے بعد دوسری سورت ہے سورہ فتح، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے کا ایک حصہ ایک سورت کی آیت کریمہ میں اور اس کا دوسرا حصہ دوسری سورت کی آیت کریمہ میں، ان دونوں آیات کو ملائیے تو کلمہ طیبہ مکمل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، یکجا ایک آیت میں ذکر نہیں کیا، دو مختلف آیتوں میں دو مختلف صورتوں میں اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے اور اللہ کے سوا معبودان باطلہ سے انکار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار ہے۔
اسی سے ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی فیصلہ اسی کلمے پر ہوگا کہ یہ کلمے والے، توحید والے، اللہ کو ایک ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر وہ اس کلمے کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر نہیں مانتے، تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا آپ یوں سمجھیے کہ جنت میں داخل ہونے کا ویزا ہے یہ، جن کے پاس یہ ویزا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے، جن کے پاس یہ ویزا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی نے وہ حدیث نقل کی ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ گنہگار شخص ہوگا، اور اتنا گنہگار ہوگا کہ اس کے گناہوں کے دفتر 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر، اور وہ سارے دفتر اس کے سامنے پہلا دیے جائیں گے، اور وہ اتنے بڑے دفتر ہوں گے کہ 99 دفتروں میں سے ہر ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک اس کا دفتر پہلا ہوا ہوگا۔ اب 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گنہگار شخص کو بھی ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے انسان ہیں ان سب کے سامنے وہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے سے پوچھے گا، اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو 99 دفتر تمہارے سامنے پہلے ہوئے ہیں، جن میں تمہارا سارا ریکارڈ ہے، جس میں تم نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں، تم اس میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے فرشتوں نے جو ان گناہوں کو لکھتے تھے، تمہارے اعمال کو لکھتے تھے، ان میں سے کسی نے تم پر ظلم کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کوئی عذر ہے؟ الک عذر؟ تو کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب، میں ان میں سے کسی گناہ کا انکار نہیں کرتا، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، اور آپ کے فرشتوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اور مجھے کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا تمہاری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اور وہ نیکی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک پرچی دے گا، بطاقہ، ایک چٹ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ پرچی لے جاؤ اور جا کر احضر وزنک، جہاں تمہارے یہ 99 گناہوں کے دفتر تولے جائیں گے، وہاں جا کر اس پرچی کو ایک طرف رکھو اور دوسرے پلڑے میں یہ سارے گناہ رکھے جائیں گے، اور اپنے یہ اعمال تلوا لو۔ تو وہ گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، یہ 99 دفتر جس میں ہر ایک دفتر تا حد نگاہ بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی پرچی کیا کام دے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا،
اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. آج تجھ پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. تم لے جاؤ اس پرچی کو، اس کلمے کو جسے تم نے پڑھا تھا، جس کے ذریعے تم اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس کلمہ طیبہ والی پرچی کو لے جا کر اپنے اعمال تلوا لو، اپنے گناہوں کو تلوا لو. چنانچہ وہ اس ایک پرچی کو لے جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 گناہوں کے دفتر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک چھوٹی سی پرچی رکھ دی جائیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جتنے کے جتنے گناہوں کے دفتر تھے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور یہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی. چنانچہ اس طرف پرچی والا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور چیز کو وزن نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے اس کلمے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا. یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس میں اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سب نے اسی کلمے کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، سب نے. اور وقت کے پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق، کوئی مالک، کوئی معبود، کوئی مسجود اللہ کے علاوہ نہیں ہے. وہی حاجت روا مشکل کشا ہے. اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے پوری توحید کو بند کر دیا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام نے اس کلمے کی دعوت دی ہے. اتنا بڑا کلمہ ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک اسی کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اس کلمے کی فضیلت بیان کی ہے، اور علماء نے اس کلمہ مبارکہ کے عجیب نکتے بیان کیے ہیں کہ اس چھوٹے سے ایک کلمے کو چھوٹا مت سمجھو. مختصر سا ایک کلمہ ہے مگر تم اسے مختصر کلمہ ہونے کے باوجود چھوٹا مت سمجھو، یہ بہت بڑا کلمہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی ایک طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے، کام کاج اپنی ضرورت کے لیے جن اعضاء کو استعمال کرتا ہے وہ 12 قسم کے اعضاء ہیں. اور ایک گنہگار شخص جو گناہ کرتا ہے وہ ان 12 اعضاؤں سے گناہ کرتا ہے. 2 ہاتھ، 2 پیر دیے اللہ نے، 2 آنکھیں دی ہے، 2 کان دیے ہیں، یہ 8 ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے سر میں، منہ میں زبان دی ہے، سینے میں دل دیا ہے، اور ایک شرمگاہ. یہ 12 ہو گئے. یہ 12 اعضاء سے انسان گناہ کرتا ہے. یا تو وہ ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، یا تو وہ پیروں سے گناہ کرتا ہے، یا آنکھوں سے یا کانوں سے سنتا ہے، یا دل سے دماغ سے سوچتا ہے، زبان سے کفر بکتا ہے، دل میں کفر پر عقیدہ رکھتا ہے، اور شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے. یہ 12 اعضاء ہے جن سے انسان گناہ کرتا ہے. گناہوں کا صدور ان 12 اعضاء سے ہوتا ہے.
اللہ اکبر. اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے میں اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے کہ اس کلمے کے اندر 12 حرف ہے، اور اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو بھی مسلمان، جو بھی شخص اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، کتنا ہی بڑے سے بڑا گنہگار ہو، 12 حرفوں والے کلمے کو پڑھنے سے 12 اعضاء سے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے سالوں تک کیے ہیں، جتنا زمانہ اس نے گناہ کیے ہیں، اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے. چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابسط یمینک فلابایعک، اے اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ سامنے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کروں، اسلام میں داخل ہو جاؤں. حضور پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے فرمایا بیعت لینے کے لیے، تو حضرت عمر فرماتے فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، بجائے اس کے کہ میں ہاتھ آگے بڑھاؤں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں، اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں نے ہاتھ روک لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، مالک یا عمر، عمر تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، اردت ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا ہے لیکن میری ایک شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہاری کیا شرط ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اسلام لانے کے بعد میرے وہ سارے گناہ معاف ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر تو اس بات کو نہیں جانتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے کے اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں رکھی ہے. اس کلمہ توحید میں یہ طاقت ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اگر یہ کلمہ کوئی نہیں پڑھتا، اس کلمے پڑھے بغیر کسی شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص مشرک ہے، کتنا ہی عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ جناب لوگوں پر، غریبوں پر اپنا مال خرچ کرے، اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں، لیکن اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. حبط اعمال جتنے ہیں وہ سب کے سب اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، کوئی عمل کام نہیں آئے گا. عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب وہ عمل توحید کے ساتھ ہو، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ہو. شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے. چنانچہ آپ غور فرمائیے، مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جو ایک نیک عمل ہے، حج کرتے تھے
جو ایک نیک عمل ہے، وہی مشرکین حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی پلاتے تھے، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا انہیں ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، رہائش انہیں مہیا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر کیا کرتے تھے، یہ سارے اچھے کام کرتے تھے، نیکی کے کام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک دونوں کا ذکر کیا ہے۔ موحد اللہ پر ایمان لاتا ہے، صحابہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ دوسری طرف مکے کے مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مشرک اور یہ موحد دونوں اللہ کے سامنے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا انسان کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا طواف، اس کا نیک عمل اس وقت قبول ہوگا جب وہ اللہ کو ایک مانے گا، شرک نہیں کرے گا۔ مشرک کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، ورنہ یہ مشرک کا یہ معنی نہیں ہے کہ مشرک نیک عمل نہیں کرتے۔ مشرک تو کہتے اسی کو ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری گناہوں کی مغفرت ہو جائے، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کلمے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے اس کے پاس کتنا ہی نیک عمل ہو۔ موحد جنت میں داخل ہوگا چاہے اس کے اعمال اس شخص کی طرح 99 دفتروں سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت رکھی ہے؟ فرماتے ہیں اس کلمے میں غور کرو، اس کلمے میں 7 کلمے ہیں۔ لا الہ الا اللہ 4 ہو گئے، محمد رسول اللہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے اس میں 7 کلمات ہیں۔ یہ 7 کلموں والا کلمہ، 7 کلمات والا کلمہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ لہا 7 ابواب، کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7۔ اور اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے کلمات رکھے ہیں 7۔ جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان 7 کلمات والے کلمے کے پڑھنے سے اس شخص پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کلمے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ پھر آپ غور فرمائیے، اس کلمے میں 7 کلمات ہیں، اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ اور جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 کلمات رکھے ہیں، جو ان 7 کلمات والے کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور اللہ کی بندی حضرت مریم کے بیٹے ہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا فرمایا، وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے، القاها الى مریم وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام میں اس کا القاء فرمایا، اور وہ روح ہے اللہ کی طرف سے۔ جو اس بات کا اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہے، بغیر باپ کے حضرت مریم کی بطن سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے چاہے اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی عمل ہو اس کا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ہے اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے، توحید میں یہ طاقت رکھی ہے اللہ نے، شرک میں طاقت نہیں ہے۔ شرک ایک کمزور عقیدہ ہے، کمزور عقیدے سے اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، اور توحید کا عقیدہ یہ مضبوط عقیدہ ہے، طاقت والا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے جو محنت کی ہے وہ عقیدے پر محنت کی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسے بنیاد ہے۔ اگر آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک عمارت بنانی ہے، آج کل تو دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، بعض ممالک میں ہم گئے، وہاں ہم نے دیکھا 100 منزلہ بلڈنگ بھی ہے۔ اب تو 100 منزلہ بلڈنگوں سے بھی جناب زیادہ اونچی بلڈنگیں بنی ہیں، اور زیادہ اونچی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ 100 منزلہ بلند عمارت، آپ کتنی بھی بڑی بلڈنگ بنائیے، عمارت بنائیے، اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ اگر آپ کی عمارت کی بنیاد مضبوط ہے، آپ اس پر عمارت بناتے جائیے، جتنے منزل آپ چاہے بنا سکتے ہیں۔ اگر عمارت کھوکھلی ہے، بنیاد اس کی کھوکھلی ہے، آپ اس پر ایک منزل بھی نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے اس عقیدہ توحید کی مثال اس مضبوط بنیاد کی سی ہے۔ یہ مضبوط بنیاد آپ کے پاس ہے، آپ جتنے بھی عمل کرتے جائیں گے وہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے، آپ کوئی بھی عمل کریں گے وہ عمل گر جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ اس کلمے میں اللہ نے رکھا ہے۔ حضرات علماء نے اس کلمے میں عجیب قسم کے نکتے بیان کیے ہیں۔
دیکھیے غور فرمائیے، یہ جو پورا کلمہ ہے، کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پورا 4 حرفوں سے بنا ہے۔ ایک الف ہے، 2 لام ہے اور ایک چھوٹی ہے۔ ایک الف، 2 لام اور ایک چھوٹی ہے، اللہ جس سے بنتا ہے الف لام لام اور ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں یہی 4 حرف ہے اور 5واں حرف کوئی نہیں۔ ایک الف ہے، 2 لام ہے اور ایک ہے۔ اور یہی اللہ کا جو نام ہے، اللہ کے نام میں یہ 4 حرف ہے۔ گویا یہ کلمہ، یہ جو کلمہ ہے اپنے وجود میں، لکھنے میں، اللہ کے نام کے ان حرفوں کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا میں جتنی بھی چیز ہے وہ سب کے سب اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ آپ غور فرمائیے، لفظ اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 4، الف، 2 لام اور ایک ہے۔ آپ اللہ کے نام سے الف ہٹا دیجئے تو بھی اللہ کا نام باقی رہے گا۔ قرآن پاک میں ہے للہ ما فی السماوات، اب وہاں درمیان والا الف چلا گیا، لام آ گیا شروع میں، للہ اللہ کے لیے ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ پھر الف اور لام دونوں ہٹا دیجئے تو کیا رہ گیا؟ لہو، قرآن میں ہے لہو ما فی السماوات، اللہ کے لیے ہے۔ پھر آپ یہ لام بھی ہٹا دیجئے تو کیا رہ گیا؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایسی بات ہے یا نہیں؟ آپ الف ہٹائیے تو بھی اللہ کا نام، آپ لام ہٹائیے تو لہو کے ساتھ، آپ لام اور لام الف تینوں ہٹائیے تو ہو کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ذکر کیے ہیں۔ اشارہ اس بات کے طرف کر دیا تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج۔ پھر ایک نکتہ اور سنیے، یہ جتنے حرف ہے الف لام لام اور ہے، اس سے بنے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو حروف ہے یہ جوفی حروف ہے۔ جوفی حروف کا معنی ہے منہ کے اندر سے نکلتے ہیں۔ دیکھیے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہونٹ سے نکلتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو زبان کی نوک آپ دانت پر لگائیے تو وہاں سے نکلتے ہیں، دانتوں کی جڑ پہ لگائے تو وہاں سے نکلتے ہیں، کبھی سامنے والے دانتوں کے لگانے سے نکلتے ہیں، کبھی سائیڈ والے دانتوں سے نکلتے ہیں۔ کچھ حروف ہے ایسے، با یہاں سے نکلتا ہے، میم یہاں سے نکلتا ہے، کچھ حروف اندر سے نکلتے ہیں، سین دانتوں کے درمیان لگائیے، واد یہاں سے نکلتا ہے، ایک سائیڈ جو زبان کی ہے اسے آپ الٹے سائیڈ پر جو دانت ہے، جبڑا ہے اور جو دانت ہے وہاں لگائیے، وہاں سے نکلتا ہے۔ لیکن الف لام لام ہے، لا الہ الا اللہ، نہ ادھر زبان کی نوک لگانے سے ہونٹوں سے نکلتا ہے، نہ اس طرف کے دانت سے، نہ اس طرف کے دانت سے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف دانتوں سے نہیں نکلتا ہے، یہ بالکل منہ کے درمیان سے سارے حروف نکلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ۔ آپ کی زبان کسی دانت پہ لگتی ہے؟ نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، نہ آگے نہ ہونٹ، یہ نکلتے ہیں منہ کے درمیان سے۔ اشارہ کر دیا جس طرح یہ حروف
منہ کے درمیان سے نکلے تو کلمہ بنتا ہے، اور ایک مسلمان جب دل سے اس کلمے کو نکالتا ہے تو اللہ اسے مسلمان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کلمے کے سارے حروف درمیان سے نکلتے، تم دل سے نکالو اس کلمے کو، دل سے اس کلمے کو پڑھو۔ دل میں، دل کے درمیان سے جب یہ عقیدہ پھوٹ کر نکلے گا تو وہ شخص کیا بنے گا؟ مسلمان بنے گا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صدقا من قلبہ، صدقا من قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ، دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے، جب وہ اس کلمے کو دل سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ اس شخص پر حرام قرار دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اب ایک مسئلہ یہاں سمجھیے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے گنہگار مسلمان جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کے لیے تو جہنم بھیجے گا اگر چاہے، اور یہاں حضور پاک علیہ السلام فرما رہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو یاد رکھیے دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو شخص موحد ہے، شرک نہیں کیا اس نے، اور وہ ہے گنہگار، اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو موحد ہوں گے ان میں سے جس کی اللہ چاہے مغفرت فرما دے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ چاہے تو انہیں سزا نہ دے گناہوں کی اور انہیں جنت میں ڈال دے، اور اللہ چاہے تو سزا کے لیے جہنم میں کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت اس زمانے کے لیے انہیں بھیج دے، اور جب ان کی سزا پوری ہو جائے تو پھر نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ تو حرم اللہ علی النار، حرمہ اللہ علی النار کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں انہیں داخل نہیں کرے گا، یہ حرام ہے۔ ہاں یہ کچھ دن کے لیے جہنم چلے جائے۔ جہنم میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو مشرک ہوں گے، ایک ہوں گے جو گنہگار مسلمان ہوں گے۔ لیکن مشرک کا جانا اور موحد کے جانے میں فرق ہوگا۔ جو مشرک جہنم میں جا رہا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر جہنم میں بھیج رہا ہے، اس کی سزا ہے یہ، اور جو مسلمان موحد گنہگار جہنم میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ صفائی کے لیے بھیج رہا ہے کہ چونکہ تمہیں جنت میں جانا ہے، تم نے گناہ کیے ہیں، اس سے تم خراب ہو چکے ہو، گندے ہو چکے ہو، اور اس گندگی کو جہنم کی آگ ہی دور کر سکتی ہے، اس لیے پہلے آگ میں جاؤ تاکہ تمہاری صفائی ہو جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، جہنم میں جانا ایک دن کے لیے بھی ہو تو آسان بات نہیں ہے، ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ تو ہمیں بڑا طاقت والا دیا ہے، عقیدہ تو اللہ نے بڑا مضبوط دیا ہے ہمیں جو جہنم سے ہمیں بچائے گا، لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص ایک دن کے لیے بھی جہنم میں چلا گیا، یہاں دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس آگ میں آپ ایک منٹ کے لیے انگلی رکھ سکتے ہیں؟ اس جہنم میں ایک منٹ کے لیے کوئی نہیں جا سکتا ہے، ایک دن کے لیے چلا گیا تو کیا حال ہوگا؟
1 سال کے لیے چلا گیا تو کیا حال ہوگا؟ 10 سال کے لیے اللہ نے بھیج دیا تو پھر کہ جاؤ بھائی وہاں سے اپنے آپ کو دھلوا کے پھر آؤ. بہت ہی خطرناک بات ہے. اس لیے میرے دوستو اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کی کنجی لے کر جانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے ترجمۃ الباب, اور وہ باب یہ قائم کیا ہے کہ وہب ابن منبہ سے پوچھا گیا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ اسے جنت کی کنجی مل جائے گی. تو بس جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اسے عبادت کرنے کی نیک عمل کی کیا ضرورت ہے, وہ تو جنت میں ویسے ہی داخل ہو جائے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو ترجمۃ الباب میں نقل کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. بس یہ کلمہ پڑھ لو تمہارے پاس جنت کی کنجی آ جائے گی, تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ہم میں سے بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, جی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جی اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور جناب آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ جی اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور غفور الرحیم کا معنی سمجھو. غفور الرحیم کا یہ معنی نہیں کہ اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا. اللہ جہنم میں بھیج دے تو بھی غفور الرحیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو تمہیں جہنم میں بھیجے گا, لیکن چونکہ تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جہنم سے نکال دے گا. دنیا میں اگر کسی مجرم کو جیل ہو جائے اور وہ تھانے میں چلا جائے, اس کے بعد اس کی سزا ختم ہو جائے اور وہ باہر نکلے, تو پھر کیا اس کو آگے کوئی جناب گاڑی بھیجی جاتی ہے کہ جی آپ باہر نکلے ہیں تو اب جناب کیا ہے آپ کے لیے ہم گاڑی بھیج رہے ہیں اور آپ کے لیے ہم یہ چیزیں آپ کو دے رہے ہیں؟ نہیں, بس دروازے سے باہر جائے آپ اپنا کام کریں. ایسا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس جیل خانے سے جہنمیوں کو جب نکالے گا تو چھوڑ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, نکال کر غفور ہے, اور غفور کے بعد رحیم ہے. فرشتے آ کر اسے لے جائیں گے, جنت میں داخل کر دیں گے. تو غفور الرحیم ہے یا نہیں؟ اللہ تو جہنم میں بھیج کر بھی غفور الرحیم ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت, اللہ غفور الرحیم ہے, تو ان سے یہ عرض ہے کہ اللہ جہنم میں بھیجے گا وہ پھر بھی غفور الرحیم ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبہ سے پوچھا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ بس ہم یہ پڑھ لیتے ہیں, پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ مولوی لوگ خامخواہ چیختے ہیں, کیا ضرورت ہے 5 وقت اذان دینے کی اور اتنے لمبے لمبے روزے رکھنے کی اور حج پہ جانے کی, اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت کی کنجی تو میرے پاس ہے. تو انہوں نے جواب دیا, فرمایا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, جنت کی کنجی تمہارے پاس ہے, لیکن وَلَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ, دنیا میں ایسی کوئی کنجی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہو. آپ نے کوئی ایسی کنجی اور چابی دیکھی ہے جس کے دندانے نہ ہو؟ آپ کنجی اٹھائیے اور اس کنجی کو دیکھیے, اس کنجی کے دندانے ہوتے ہیں. دندانے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اس کو دندانے کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو اسنان کہتے ہیں. فرمایا وَلَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ,
یہ کنجی تو تمہارے پاس ہے لیکن اس کے دندانے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ کنجی ہے اور نیک اعمال دندانے ہیں. اگر تم نیک عمل کرو گے تو اس کنجی سے تم جنت کے دروازوں کو کھول دو گے, تمہارے لیے کھل جائیں گے. اور اگر نیک عمل نہیں کیا, بغیر دندانوں والی کنجی لے گئے تو جنت نہیں کھلے گی تمہارے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ اس واسطے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے, یہ ہم سب ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمے والا مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے, اس کلمے پر ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.